یزید کے سیاہ کارناموں میں سے ایک کارنامہ واقعہ ہرا بھی ہے۔ مدینہ منورہ سے ایک وفد یزید کے پاس گیا، اس نے ان کی خاطر مدارت کی، انعامات دیے، مگر جب اس وفد نے، اس لشکر نے یزید پلید کے ناپاک افعال، شراب خوری، گانے باجے وغیرہ دیکھے تو واپس آ کر انہوں نے بیعت توڑ دی، اور دیگر بھی اہل مدینہ نے ایسا کیا۔ علامہ سمہودی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب وفد واپس لوٹا تو انہوں نے یزید کی برائیاں ظاہر کی اور کہا کہ ہم ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں جس کا کوئی دین نہیں، شراب پیتا ہے، تنبورے بجاتا ہے، کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ہم تمہارے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس کی بیعت توڑ دی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن حجر حتمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت کھڑے ہوئے جب ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ ہم اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑے، کیونکہ یہ شخص یزید ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا، شراب پیتا تھا اور نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ جب انہوں نے یہ بیعت توڑ دی تو اس خبیث نے کیا کیا؟ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس خبیث نے مسلم بن عقبہ کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ سکینہ پر بھیج دیا۔ مدینہ سکینہ پر بھیج کر 1700 مہاجرین و انصار تابعین کبار کو شہید کروایا، اور اہل مدینہ لوٹ اور قتل و انواع و مصائب ڈھائے، اور فوج عشقیہ نے مسجد اقدس میں گھوڑے باندھے اور کسی کو وہاں نماز نہ پڑھنے دی۔ اہل حرم سے یزید کی غلامی پر بجبر بیعت کر لی، چاہے بیچے چاہے آزاد کرے، جو کہتا میں خدا اور رسول کے حکم پر چلتا ہوں اسے شہید کر دیا جاتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی بے حرمتی کر چکے تو خانہ کعبہ کی طرف چلے، وہاں مسلم بن عقبہ مر گیا۔ حسین بن نمیر نے فوج کثیر مکہ میں پہنچ کر بیت اللہ کو جلا دیا اور وہاں رہنے والوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن حجر حتمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یزید نے جو لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اس لشکر نے قتل و غارت، عظیم فتنہ و فساد، قیدی بنانا، مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کرنے کو مباح کر دیا۔ اہل مدینہ کو کئی دن خوف میں مبتلا رکھا گیا، کسی کے لیے ممکن نہ تھا کہ مسجد نبوی میں داخل ہو، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں بھیڑیے اور کتے داخل ہو گئے اور معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منبر پر پیشاب کیا، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پہلے سے ہی تصدیق کر دی تھی۔ آپ نے اس کے بارے میں پہلے سے ہی خبر دے دی تھی اپنے صحابہ کرام کو۔ اس حدیث کا مصداق ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری حکومت کا معاملہ عدل کے ساتھ قائم رہے گا، یہاں تک کہ جو پہلا شخص اسے تباہ و برباد کرے گا وہ بنی امیہ میں سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ علامہ ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ یہ سلوک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شراب بھی پیتا تھا اور دیگر گناہ بھی کرتا تھا تو لوگ اس کے شدید خلاف ہو گئے اور متعدد لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں برکت نہ دی۔ اس خبیث نے اہل مدینہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا، حدیث میں اہل مدینہ کے ساتھ برا سلوک کرنے کی سخت وعیدیں جاری ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے پگھلا دے گا جیسے پانی میں نمک گل۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں سیسے کی طرح پگھلا دے۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح ابن حبان میں روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ تعالیٰ اسے خوف زدہ کر۔ یہ تھے یزید کے سیاہ کارنامے جن میں سے ایک واقعہ ہرا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان یزیدیوں ٹولوں سے بچائے جو آج کل بنے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو حق والوں کے ساتھ چلنے، ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علیہ الا